جیسے کہ اگر ہم کسی جگہ گئے تو ابھی ہم نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے، جیسے کسی نے پیزا آرڈر کیا، ابھی پیزا آیا تو پہلے ہی سنیپ لے گا، یا کوئی انسیڈنٹ تھا؟ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سنیپ چیٹ میں بہت سارے فیچرز ہیں. ہاں بالکل. اس میں زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے. یہ کہے گا اس میں تو ایشو ہی نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھی ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے. یہ اکثر ان کے جو فلٹرز ہے وہ تو صحیح نہیں ہے نا. تو سنیپ چیٹ میں جس کو ہم بولتے ہیں نا سنیپ اسٹریکس، کہ کتنے دن تک اس نے لگاتار شیئر کیا اپنے فرینڈس کے ساتھ، تو وہ گیمیفیکیشن کی وجہ سے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میری سب سے لمبی اسٹریک رہے. میں گوگل پر دیکھ رہا تھا، سنیپ اسٹریکس میں سرچ کر رہا تھا. اور اسی طرح اس میں یہ ہے کہ ایموجیز جو اس میں ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ اگر جو ہارٹ ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ہارٹس ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں نا ہارٹس اینڈ ریڈ کلر کا. فیملی کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کے پرسنل مومنٹس وہ شیئر کرتے ہیں. جیسے کسی کی بیوی ہوگی، کسی کا بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، وہ پھر ویوز بڑھانے کے لیے یا اپنی اسٹریک کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. کہ میں نے کچھ اسکالر سے سنا کہ اس کے فلٹرز حرام ہے کچھ، یعنی اس نے اپنی باڈی کی امیج کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا ہوتا ہے. یہ اب اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا. اور یہاں سے اس کا پریشر بھی، سنیپ اسٹریک کا اس کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ مجھے سنیپ اپلوڈ کرنے ہی کرنا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اللہم اخلص نیاتنا لوجہک الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے. اینڈ ویلکم ٹو آور نیو پوڈ کاسٹ سیریز دا 18+. انشاءاللہ دا 18+ جو ہم نے اس کا نام رکھا ہے، اس میں بالخصوص ہم یوتھ کے جو ایشوز ہے، ماڈرن ایشوز، اس پر بات کریں گے اور مختلف اسکالر سے بات کریں گے. اور آج جو اس کا پہلا ایپیسوڈ ہے وہ ایک ڈیجیٹل پینڈیمک کے متعلق ہوگا. ایک ایسی وبا ہی، ایک ڈیجیٹل وبا ہے جو ہمارے یوتھ پر ایک گہرا اثر ڈال رہا ہے. ایک ایسا اثر ڈال رہا ہے، آئی کین سے وی آر ایکسپوزنگ آور سیلوز اینڈ وی ڈونٹ نو. تو انشاءاللہ آج میرے ساتھ، میں بہت خوش ہوں کہ میرے ساتھ آج ڈاکٹر منظور احمد میر حافظہ اللہ بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے جو ایشوز ہوں گے سنیپ چیٹ کے ریلیٹڈ ان کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. استاد السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ ہمیں ہمارے ایوا اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر. آمین. تو پہلے ہم سنیپ چیٹ کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ سنیپ چیٹ ایک ایسا وبا ہے، ایک ڈیجیٹل پینڈیمک ہے جو ہمارے یوتھ کو بہت زیادہ، ہمارے یوتھ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے میں پہلے جاننا چاہتا ہوں سنیپ چیٹ کی ہسٹری کے متعلق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جو سنیپ چیٹ ہے، جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا اس بارے میں، یا سب جانتے ہیں کیونکہ آج ہر کوئی گوگل پر سرچ کر سکتا ہے، یا یعنی ہر کوئی ریسرچ کر سکتا ہے اس بارے میں. تو اگر ہم ویکیپیڈیا پر جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ سنیپ چیٹ از این امریکن ملٹی میڈیا انسٹنٹ میسیجنگ ایپ. تو یہ ایک اصل میں کارپوریشن ہے، ایک ہے، اس کا نام ہے سنیپ انک، سنیپ کارپوریشن. تو اس کی ہے. تو جب اس کی ہسٹری کی طرف ہم دیکھیں گے تو یہ تین یعنی لوگ تھے اس میں. ایک تھا ریگی براؤن اور ایوان سپیجل، اور ایک بھی تھا ان کے ساتھ بابی مرفی. انہوں نے اصل میں جولائی 8 2011 میں اس کو شروع کیا تھا، لانچ کیا تھا. اس کا نام سنیپ چیٹ نہیں تھا اس وقت، اس کا نام تھا پکابو تھا. اس کا ہوا؟ ہاں بالکل. تو پھر یہ کچھ ایشوز ہو گئے ان کے ٹیکنیکل آسپیکٹس، یا کچھ انسٹیبلٹی تھی اس میں. تو پھر انہوں نے سپتمبر 2011 میں اس کو پھر دوبارہ سے لانچ کیا. پھر اس کا نام رکھا گیا سنیپ چیٹ، جس نام سے ہم آج اس کو جانتے ہیں. تو اس کا جو اس کا لوگو ہوتا ہے نا، گوسٹ فیس چلا اس کو بولتے ہیں. وہ اصل میں ایک ہپ ہاپ گروپ ہے، تو اسی کا نام ہے گوسٹ فیس کلا، اسی پر اس کا وہ لوگو رکھا گیا ہے. تو جولائی 8 2011 میں اس کی شروعات ہوئی، پہلے دوسرے نام سے. پھر ستمبر 2011 میں پھر دوبارہ اس کو لانچ کیا گیا. ریگی براؤن اور ایون سپیجل اور بابی مرفی، یہ تین آدمی تھے، تین جو لوگ تھے، انہوں نے اس کو شروع کیا، انہوں نے اس کو لانچ کیا.
تو جیسے کہ ہم کو پتہ ہے کہ یہ ہے، جیسے پہلے ہی ہم نے کہا کہ یہ ہے انسٹنٹ میسیجنگ سروس، یہ انسٹنٹ میسیجنگ ایپ ہے. تو اس میں بہت ساری خصوصیات ہے جن کے بارے میں ہم آگے بھی بات کریں گے. تو یہ اس کی شارٹ ہسٹری ہے، کیونکہ یہ 2011 میں شروع ہوئی اور پھر جیسے آپ نے ابھی کہا پہلے ہی کہ یہ وبا کی طرح پھیل گئی. پھر تو اس کی سبسکرائبر بیس کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ آگے. تو یہ اس کی تھوڑی سی انٹروڈکشن ہے اس کے بارے میں. جو آپ نے بات کہی کہ یہ پہلے 2011 میں آیا، پھر یہ بند ہو گیا، وہ بند ہونے کی وجہ کیا تھی کہ پھر یہ واپس لانچ ہوا 2012 میں؟ ایک تو ہم نے کہا کہ اس میں ان کو کچھ ٹیکنیکل آسپیکٹس تھے، اور کچھ جو یہ 3 آدمی تھے نا، ان میں سے ایک تھا بابی مرفی، اس کے ساتھ کچھ ایشوز ہو گئے تو پھر یہ چلا نہیں. پھر ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے، یا پھر کبھی ہوتا ہے نا ایسا، ہم بھی جب یا آپ بھی چینل ایک چلا رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کوئی، اگر آپ کو کوئی ویڈیو کرنا ہوگا پبلک تو آپ دیکھتے ہیں کون سا وقت اس کے لیے بہتر رہے گا. تو کسی وقت جلدی پکڑ لیتا ہے، یعنی وبا کی صورت اختیار کر جاتا ہے، لیکن کسی وقت نہیں چلتا. تو ایک تو ٹیکنیکل ایشوز تھا، دوسرے ان کے پرسنل کچھ ایشوز تھے. ہمیں اس میں نہیں جانا ہے. ہمارا اصل میں آج جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس کے ساتھ، یعنی کیا معاملہ کریں گے اس کے ساتھ. ٹھیک. جو اب ہے کہ مسئلہ ہے کہ جو اسنیپ چیٹ یوز ہوتا ہے کمیونیکیشن کے لیے یا شیئرنگ پکچرس یا ویڈیوز بالخصوص، کیا یہ پرمیسیبل ہے اسلام میں ہمیں؟ یعنی اگر ہم اسنیپ چیٹ کے بارے میں اس سے یعنی پرمیسیبلٹی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسنیپ چیٹ میں بہت سارے فیچرز ہیں. ہاں بالکل. ایک تو اس میں اسنیپس ہے، جو فوٹوز ہوتے ہیں یا امیج جو ہوتے ہیں جن کو اسنیپس بولتے ہیں، تو وہ بائی ڈیفالٹ پھر کچھ ٹائم کے بعد ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، 24 آورس کے 24 آورس کے بعد. یا کچھ یعنی اگر کسی کو میسیج بھی بھیجی وہ بھی پھر آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اس میں کچھ فیچرز ہے، جیسے چیٹس اینڈ کالز ہے اس میں. اسی طرح سے اسنیپ میپ ہے جس میں آپ لائیو لوکیشن شیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اور ایک موڈ ہے اس میں، اس کو بولتے ہیں گوسٹ موڈ، جس میں کوئی آپ کی لوکیشن کسی کو پتہ نہیں لگے گی. یا ایک دوسرا آسپیکٹ ہے اس میں مائی اسٹوری، جو 24 آورس تک رہتی ہے. اس طرح سے اور ایک ہے جس کو بولتے ہیں آور اسٹوری، جو آور اسٹوری ہے جو پبلک اسپیس ہے اس میں پھر شیئر ہوتی ہے، وہ جو آپ کے یعنی جو آپ کے فرینڈس ہوں گے اس میں. یا کچھ میموریز بھی ہوتی ہے اس میں. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں. یا اور ایک فیچر ہے اس میں جس کو ہم بولتے ہیں مائی آئیز اونلی، وہ لاکڈ ہوتا ہے، وہ وہی دیکھ سکتا ہے جس کے پاس کو پاسورڈ ہو. تو بہت سارے فیچرز ہیں اس کے. خالی اس میں یہ سنیپس ہی نہیں ہے بلکہ باقی بھی فیچرز ہے. کالز ہو سکتی ہے اس میں، ویڈیو چیٹس ہو سکتے ہیں اس میں. وہ بہت ہی خطرناک ہے. اگر ہم اس بارے میں اب بات کریں گے نا پرمیسیبلٹی کے بارے میں، تو پرمیسیبل یا امپرمیسیبل وہ تو علماء کا کام ہے، لیکن ہم اپنی لیول پر اس میں دیکھ سکتے ہیں. یا علماء کو بھی جب ہم دیکھیں گے ان نے کیا بولا ہے اس بارے میں، کیا ان نے احکامات جاری کیے ہیں. لیکن اپنی لیول پر ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی چیز کو ہم یعنی ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہر چیز کو شریعت کی نگاہ سے دیکھنا ہے. یعنی کوئی بھی چیز، چونکہ ہم نے سرنڈر کیا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمارا ایک ورلڈ ویو ہے. جو بھی کوئی چیز ہمارے سامنے آئے گی دنیا میں تو ہم اس کو شریعت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اگر کوئی نہیں کرے گا یہ تو اس کے کلمے میں نقص ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے ہمیشہ کہ ہمیں اپنے نفسوں کا غلام نہیں بننا ہے، ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے. اللہ نے کیا کہا اس بارے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس بارے میں. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس بھی چیز کو شریعت نے حرام کیا ہے اس میں کیا ہے، یا تو وہ بالکل اس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہے، 100% اس میں خرابیاں ہوگی، یا جو اس میں نگیٹو آسپیکٹس ہوں گے وہ پازیٹیو آسپیکٹ سے زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں جن کو ہم بولتے ہیں عربک میں مصالح اور مفاسد. ٹھیک ہے، ہم یعنی پازیٹیو امپیکٹ دیکھتے ہیں اس کا، پھر نگیٹو امپیکٹ دیکھتے ہیں. جو بھی حرام چیزیں ہیں ان میں یا تو کیا ہوگا وہ بالکل نگیٹو ہوگی، ان میں کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہوگی، یا ان میں پازیٹیو چیز بھی ہوگی لیکن نگیٹیوٹی جو ہے، جو اس کے کونز ہے وہ زیادہ ہوں گے. نگیٹو چیزیں کونز اس کے زیادہ ہوں گی پروز سے زیادہ. جیسے شراب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اس میں تھوڑا نفع ہے لیکن جو اس میں جو گناہ ہے یا اس میں نقصان ہے وہ زیادہ ہے نفع سے، اس لیے شراب کو حرام کیا گیا. اسی طرح سے چاہے اسنیپ چیٹ ہو یا باقی جو سوشل میڈیا ہم استعمال کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی حکم ہمیں دیکھنا ہوگا کہ شریعت کا اس میں کیا حکم ہے، تو ہم اس میں یہی دیکھیں کہ اس میں پروز کیا ہے اور کونز کیا ہے.
دونوں. تو اسی جب ہم وہ کمپیریزن کریں گے پھر ہم اس کے حکم تک پہنچیں گے. تو پہلی بات ہے جو اس میں جو نگیٹو آسپیکٹس ہے نا اس میں اسنیپ چیٹ میں کچھ چیزیں جو ہے وہ اسنیپ چیٹ کے ساتھ خاص ہے اور کچھ چیزیں باقی سوشل میڈیا پر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں جیسے فیس بک یا باقی چیزیں. تو جیسے پہلا جو بیان کرتے ہیں ریسرچرز یا سب کو پتہ ہے جو استعمال کرے گا اس کو, نمبر فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے اویلیبلٹی آف پرسنل انفارمیشن. اس میں پرسنل انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے پرسنل انفارمیشن سے ایک آسپیکٹ ہے اس میں پھر جیسے کوئی آدمی تھا یا کوئی لڑکی تھی اس کی حرام ریلیشن شپ چل رہی تھی, اب وہ پھر کبھی زندگی میں نہیں ملے, اب اس نے بھی اکاؤنٹ کھولا اس نے بھی کھولا, تو جب پرسنل انفارمیشن ہے اس کو وہ ڈھونڈتا ہے پھر اس سے. اور دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے جو بریک اپس ہوئے تھے وہ پھر اسنیپ چیٹ کے ذریعے پھر پیچ اپ ہو گیا پھر دوبارہ, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہیکنگ, بینک اکاؤنٹس ہوں گے جب پرسنل انفارمیشن دے گی تو ہیکنگ بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے پہلا آسپیکٹ کہ پرسنل انفارمیشن اس میں شیئر ہوتی ہے. دوسرا ہے جو باقی جو سوشل میڈیا سائٹس بھی ہے وہ ہے ٹائم ویسٹیج. لیکن اسنیپ چیٹ جو ہے نا اس میں زیادہ ہی ٹائم ویسٹیج ہے, اس میں اسکرین ٹائم ایڈکشن ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک ٹرم ہے جس کو ہم بولتے ہیں گیمیفیکیشن. جو گیمز کھیلتا ہے نا ایک انسان چاہتا ہے گیمز میں کہ میں ہی سب سے آگے رہوں. تو اسنیپ چیٹ میں جس کو ہم بولتے ہیں نا اسنیپ اسٹریکس کہ کتنے دن تک اس نے لگاتار شیئر کیا اپنے فرینڈس کے ساتھ, تو وہ گیمیفیکیشن کی وجہ سے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میری سب سے لمبی اسٹریک رہے. میں گوگل پر دیکھ رہا تھا اسنیپ اسٹریکس میں سرچ کر رہا تھا تو ایک کویشچن کیا تھا, میرے بہت سارے لوگوں نے کویشچن کیا تھا کہ میری اسٹریک جو ہے وہ ختم ہو گئی, میں اب اس کو کیسے واپس ریسٹور کروں. تو یہ ایک رہتا ہے ذہن میں کہ میں یہ سب سے چیلنج رہتا ہے اپنے پاس. تو ٹائم ویسٹیج ہے اس میں اور ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم کتنا اہم ہے. اسی طرح سے جو جب اسکرین جب ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اس میں آئی سائٹ پر بھی امپیکٹ پڑتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اسنیپ چیٹ میپس, جو ہم نے ابھی جس کے بارے میں بات کی کہ لوکیشن شیئر ہوتی ہے, تو اس سے بہت ہی جو ویسٹرن کنٹریز ہے وہاں پر اس کا امپیکٹ دیکھا گیا ہے کہ جو پریڈیٹرز ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا باقی, تو وہ اسی طاق میں لگے رہتے ہیں کہ کب یہ لوکیشن شیئر کرے گا. تو یہ ہے اسنیپ چیٹ میپس جس سے لوکیشن شیئر ہوتی ہے. اسی طرح سے انوانٹیڈ کانٹیکٹس, بالکل جن کو یہ جانتا بھی نہیں ہے ان کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. اور ایک بات ہے اس میں پریشر ٹو شیئر, جو ہم نے ابھی کہا نا اسنیپ اسٹریک, تو اس کو پریشر رہتا ہے کہ مجھے آج کچھ نہ کچھ شیئر کرنا ہے. اور یعنی آپ حیران رہ جائیں گے اس سے, یا آپ کو بھی پتہ ہوگا, ضروری نہیں کہ آپ حیران ہو جائے کہ 5 بلین پلس اسنیپس ہر روز کریٹ ہوتے ہیں. 5 بلین پلس اسنیپس جو ہر روز کریٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے اس کی آج جو ڈیلی یوزرس ہے اس کے وہ ہے 406 ملین, اور اس میں سب سے زیادہ یوزر بیس جو ہے وہ انڈیا میں ہے. اپریل 2023 کا جو ڈیٹا ہے اس میں سب سے زیادہ یوزر بیس جو ہے 182.35 ملین یوزر جو ہے وہ انڈیا میں ہے. ہم بھی انڈیا میں ہی آتے ہیں, تو اس لیے ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اس کا. تو یہ بھی ہے اس میں کیا یعنی پریشر ٹو شیئر. اور اسی طرح سے جو باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ ہے نا, اور ایک چیز وہ ہے فیئر آف مسنگ آؤٹ, اس کو بولتے ہیں فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ. یعنی کہتا ہے اگر میں نے اس کو انسٹال کیا تو میں مس کروں گا بہت ساری چیزیں. لیکن حالانکہ اگر ایک انسان دیکھے گا پھر اس نے کچھ مس نہیں کیا ہوگا, کوئی امپورٹنٹ چیز مس نہیں ہوئی ہوگی. اور ایک چیز جو ہے اس میں اسنیپ چیٹ میں وہ ہے ڈرگ ایڈکشن. ڈرگ ایڈکشن بھی اس سے ہو جاتی ہے پھر, کیونکہ جب ویسے لوگوں کے ساتھ یہ فرینڈ شپ رکھے گا اور وہ شیئر کریں گے اس کے ساتھ, تو یہ ڈرگ ایڈکٹ بھی بن سکتا ہے. اور اسی طرح سے پورن ایڈکشن بھی, اس کے بارے میں ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے بات کر رہے تھے. پورن ایڈکشن بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے, جیسے آپ نے کہا تھا فرانس میں پورن ایڈکشن اس میں پھیل گئی تھی کووڈ-19 کے دوران. تو اسی طرح سے اور ایک چیز جو ہے اس میں وہ ہے نا ڈس اپیئرنگ میسیجز. ہاں, تو وہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. وہ ٹیمپٹ کرتا ہے ایک انسان کو, جو ایک ٹین ایجر ہوتا ہے یا ٹوین جو ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ تو ڈس اپیئر ہو جائے گی کچھ ہی دیر بعد ہو, اس لیے وہ بہت سارے ایسی چیزیں بھی شیئر کرتا ہے جو اس کی پرسنل ہوتی ہے بہت. واٹس ایپ پر تو ہمیں آتا ہے آپشن ایوری ون کا. ہاں بالکل, لیکن یہاں بالکل یہ خود ڈسٹرائی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک انسان سیف فیل کرتا ہے, تو یہ بہت ساری ایسی کمپرومائزنگ فوٹوز اور باقی بھی چیزیں بھی, کسی کو دھمکی دے گا اور باقی اس کو پتہ ہے کہ یہ اڑ جائے گا. لیکن اس میں ہم دیکھیں گے کہ اڑتا نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈیٹا جو ہے
کبھی چوری بھی کیا جاتا ہے اور باقی لوگوں کے پاس بھی پھر آ جاتا ہے. اسی طرح سے اور ایک خرابی ہے اس میں, وہ ہے اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا. وہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب ایک انسان شیئر کرے گا نا اپنی وہ اچھی والی پکچر, اس میں وہ جو افیکٹس ہوتے ہیں اس میں فلٹرز, ہاں بالکل, فلٹرز جب استعمال کرے گا, پھر اس کو کیا ہوتا ہے, وہ اب اس نے اپنی دوسری امیج رکھی نا لوگوں کے سامنے, وہ اب پریشر فیل کرتا ہے کہ لوگوں کو تو میری اصل امیج پتہ ہی نہیں ہے, میں کیسے اب ان کو فیس کروں گا. پھر وہ دیکھا گیا ہے کچھ لوگوں میں, وہ پھر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری ایسی ہی شکل بننی چاہیے جیسے ہم نے اس میں دکھایا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ہوتا ہے اس میں. تو یہ ہے اس کے کچھ ہارمس, ہم نے 12 چیزیں ذکر کی, تو یہ ہارمس ہے اور بہت خطرناک ہے اس میں کچھ چیزیں. لیکن اس میں دوسری طرف سے بینیفٹ بھی ہے, پازیٹیو ہے اس میں, بینیفٹس بھی, افیکٹس ہے. جیسے دعویٰ کا کام, جب بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر, تو جو داعی ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس آف نالج ہوتے ہیں, اگر آپ دیکھیں گے جیسے عاصم الحکیم ہے, ان کا بھی ہے اسنیپ چیٹ پر اکاؤنٹ ہے نا ان کا. تو ایسے ہی بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ اب ہے یہاں پر بہت سارے ہمارے ٹینز اور ٹوینز ہیں, تو ہم اس کو دعوت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم بکس کو سپریڈ کر سکتے ہیں, شرعی نالج کو سپریڈ کر سکتے ہیں, یا کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ یا جو ریلیٹیوز ہو کے ان کے ساتھ یہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم اب کمپیئر کریں گے پازیٹیو افیکٹس کتنے ہیں, نیگیٹو افیکٹس کتنے ہیں, تو زیادہ اس میں نیگیٹو امپیکٹس. لیکن ہم بلینکٹ بین نہیں لگائیں گے اس میں. لیکن اگر ایک انسان شرعی رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے اس کے تحت استعمال کرے گا, اور اس کو لگتا ہوگا کہ میں اس کے نیگیٹو امپیکٹ سے محفوظ رہ سکتا ہوں, تو کر سکتا ہے استعمال. لیکن اگر جو ہم نے نیگیٹو امپیکٹس کے دیکھے اور ایک انسان کو پتہ ہے کہ میں جلدی ٹیمپٹ ہو جاتا ہوں کچھ غلط چیزیں کرنے کے لیے, تو بہتر ہے کہ وہ, جس کو ہم بولتے ہیں ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ, وہ پہلے اس کو ختم کرے تو بچ جائے گا. دین سے زیادہ کوئی اہم چیز نہیں ہے, دین سب سے زیادہ قیمتی ہے, اور آخرت کی کامیابی سب سے زیادہ اہم ہے ایک انسان کے لیے. تو اس لحاظ سے ایک انسان کو اپنے دین کے لیے کی حفاظت کے لیے, اگر اس کو لگتا ہے کہ میں زیادہ غلط چیزوں میں پڑ جاتا ہوں اس سے, تو اس کو بہتر ہے کہ وہ استعمال نہ کرے اس کو. تو یہ ہے اس کا, یعنی اس کے بارے میں, پرمسیوٹی کے بارے میں, یہ بالکل تھوڑا ڈیٹیلڈ ہم نے اس میں بیان کیا. اس میں آپ نے ایک پوائنٹ بتایا کہ یہ نا فلٹرز کے بارے میں, کیا اس میں کوئی لمیٹیشن ہے فلٹرز کے بارے میں؟ جیسے کہ میں نے کچھ اسکالر سے سنا کہ اس کے فلٹرز حرام ہے کچھ, تو اس کے متعلق کوئی لمیٹیشن ہے ہمیں؟ جی, یعنی میں نے بھی کچھ عاصم الحکیم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, یا باقی بھی کچھ علماء سے پوچھا گیا ہے, جیسے islamqa.info, اس پہ بھی کچھ سوال ہے ایسے. ان نے خاص طور پر اسنیپ چیٹ کے بارے میں نہیں کیا ہے یعنی سوال, لیکن اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اسی روشنی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اسنیپ چیٹ فلٹرز ہیں نا, ایک تو ہوگے وہ فلٹرز جیسے ہم ابھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, پھر آپ جب اس کو ایڈٹ کریں گے تو اس میں ہم لائٹنگ کا خیال رکھتے ہیں, برائٹنس یا باقی, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن رہ گیا دوسرا کہ اپنے جو ہمارا فیس ہے اس کو سلینڈر بنانا, ٹھیک ہے, یا براڈن کرنا, یا اپنے لپس کو دوسری شیپ دینا, تو اس میں علماء منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اس میں آئے گا تغییر خلق اللہ, اللہ تعالیٰ کی کریشن کو چینج کرنے میں آئے گا, تو اس سے بچنا چاہیے. اور پھر اور ایک مسئلہ اس میں, پھر کوئی کتے کی شکل بناتا ہے خود کی, وہ بھی آتا ہے, وہ تو زیادہ ہی خطرناک مسئلہ ہے. تو اس میں 2 آسپیکٹس ہے, اگر یعنی برائٹنس یا باقی وہ چیزیں ہیں جس سے کوئی زیادہ تغییر نہیں ہوتی, تو چینج نہیں ہوتی, تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ہے جانوروں کی شکلیں بنانا یا اپنی شکل کو چینج کرنا, اپنے جو لپ سٹرکچر کو, نوز سٹرکچر کو, اپنے کانوں کو یا اپنے سٹائل کو وہ چینج کرنا, تو وہ ہم کم سے کم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ مکروہ ہے اور حرام کی طرف لے جائے گا. تو یہ فلٹرز کے بارے میں. اور فلٹرز میں اور بہت ساری خرابیاں ہیں, جیسے ہم نے یعنی پچھلے سوال کے جواب میں اشارہ کیا, جیسے ایک ریسرچ پیپرز دیکھے میں نے کچھ, ایک ریسرچ پیپر تھا, اس کا نام ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ سپتمبر 2017 میں آن لائن ہے, وہاں پب میڈ پر آیا ہے, اسنیپ چیٹ فلٹرز چینجنگ ینگ ویمنز ایٹیچیوڈس, یہ ہے اس کا ریسرچ پیپر کا نام. وہ مسلم اسٹوڈنٹس نے ہی کیا ہے اس پہ ریسرچ. تو وہ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, اپیئرنس اینگزائٹی ہو جاتی ہے, یعنی میں نے فلٹر میں کچھ اور دکھایا ہے, اب میں ان کے سامنے جاؤں گا تو کیا ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ ہو جاتا ہے اس میں. اس طرح سے ایٹنگ ڈس آرڈرس, اب اس نے اپنے آپ کو پتلا دکھایا ہے اسنیپ چیٹ پر, اب یہ کھاتا ہی نہیں ہے پھر کچھ, یا کھاتی ہی نہیں ہے کچھ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ڈپلیٹڈ سیلف اسٹیم, جو خود عزت ہوتی ہے خود کی, یعنی ایک انسان میں ہوتا ہے نا سیلف اسٹیم, وہ ہونی چاہیے,
ایک تو ہوتا ہے تکبر، دوسرا ہوتا ہے سیلف اسٹیم. وہ ہونا چاہیے، عجب نہیں ہونا چاہیے، خود پسندی نہیں، لیکن جس کو ہم بولتے ہیں خودی، سیلف اسٹیم. ایک انسان اپنے نفس کی عزت کرنا چاہیے، تو وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یعنی اس نے اپنی باڈی کی امیج کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا ہوتا ہے. یہ اب اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا. اور یہاں سے اس کا پریشر بھی، سنیپ اسٹریک کا اس کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ مجھے سنیپ اپلوڈ کرنے ہی کرنے ہیں. ہاں بالکل، اس کا بھی پریشر رہتا ہے. اور اس میں ڈسیپشن بھی ہے، دھوکا، جیسا یہ نہیں ہے یہ ویسا دکھاتا ہے. پھر لوگ جب اس کو سامنے سے دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں، یہ تو ایسے نہیں تھا. تو اس میں بہت سارے اس کے علاوہ بھی آسپیکٹس ہیں، لیکن جو بنیادی ہے کہ اس میں تغیر و خلق اللہ ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. خاص طور پر وہ جانوروں کی شکلیں یا بالکل اپنی شیپ کو چینج کرنا، یا باقی وہ کلر گریڈنگ یا برائٹنس یا باقی اس کو چینج کرنا، وہ اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں جو مسئلہ ہے کہ جو یہ کتے کی شکل سامنے رکھتے ہیں یا کچھ وغیرہ اپنے فیس کو چینج کرتے ہیں، لوگ تو آج اس کو فخر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اگر ہم اس سے پہلے کچھ ٹائم جاتے، مطلب تھوڑا اگر کوئی کسی کو اس کے سر کی جگہ کتے کا سر رکھتا تو وہ عجیب سمجھا اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا. لیکن آج وہ اپنا ہی فوٹو خود اپلوڈ کرتا ہے اور پھر کتے کی شکل، پھر اپنی سٹوری بھی اپلوڈ کرتا ہے. ایسے ایک ہمارے پرانے جو ایک اسکالر ہیں انڈو پاک کے ہی سب کانٹیننٹ کے، انہوں نے اپنی ایک بک میں کہا ہے کہ جو ابھی ہے نا، ابھی ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ عروج پر ہے. کبھی ایک وقت میں اسلامی سویلائزیشن جو تھی وہ عروج پر تھی. جیسے اسپین میں اسلام عروج پر تھا، تو جو ویسٹرن کنٹریز کے لوگ تھے یورپ کے، وہ وہاں پر اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، لیکن ان کو پھر عربک سیکھنی پڑتی تھی، وہاں کا ڈریس کوڈ اختیار کرنا پڑتا اسپین میں. تو جو ہوتی ہے نا، جو عروج پر ہوتی ہے کوئی سویلائزیشن، جو باقی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اپنا کیا رول ماڈل سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مہذب ہے، وہ ان کا سٹائل اختیار کرتے ہیں. یہ ہمیشہ انسان کی فطرت ہے. تو وہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ویسٹرن سویلائزیشن عروج پر ہے، اسی لیے ہم سارے لوگ جو ہے انہی کا ڈریس کوڈ اختیار کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے شاید یہ ڈریس کوڈ اختیار کرنے سے ہی ان کو عروج ملا ہے. صحیح ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اصل میں ان کا اسپرٹ لینا تھا، ان جو محنت کرنے کا اسپرٹ ہے ان میں، اور باقی جو اچھی کوالٹیز ہے وہ ہو سکتی ہے. اچھی کوالٹیز جو ہے وہ کسی اگر دوسرے قوم میں بھی ہوگی تو ہمیں وہ لینی چاہیے. تو وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ ہم انہی کا سٹائل اختیار کرتے ہیں. جیسے رونالڈو ہے یا باقی ایک جو ٹین ایجر ہوتا ہے وہ فخر کرتا ہے نا اسی کی نمبر کی جرسی پہننے، اسی کی طرح یعنی وہ ہیئر کٹ کرنا یا باقی. وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر جو ایتھوپیا کے لوگ ہیں، جیسے ایتھوپیا کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا رنگ جو ہوتا ہے کالا ہوتا ہے. ہم ریسسٹ نہیں ہیں، لیکن ہم وہ بھی ان نے سمجھانے کے لیے کہا ہے. اور ان کے جو ہونٹ ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی سویلائزیشن عروج پر ہوتی، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یعنی انجیکشنز کے ذریعے اپنے ہونٹوں کو بڑا کرتے، اپنے ناک کو بڑا کرتے، ہاں وہی سٹائل اختیار کرتے. یہ وہی مسئلہ ہے. ایک انسان کیوں فخر کرتا ہے کہ میں نے کتے کی شکل بنا لی؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کو فالو کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے. اور اسلام سے دوری، جب اسلام سے دور رہے گا، اسلامی تعلیمات سے دور رہے گا اور دنیا میں ہی بٹک جائے گا، غرق ہو جائے گا، وہ صرف چاہتا ہوگا کہ مجھے پلیجر ملے، یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مل جائے، تو اس کو ملتی ہے ایسے ہی. تو اسلام کو بالائے طاق رکھے گا، اسلام کو اپنے آنکھوں کا سرما نہیں بنائے گا، تو ایسا ہی ہو جائے گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ لیکن ان جنرل آپ نے کہا کہ سنیپ چیٹ کے جو فلٹرز ہیں حرام نہیں ہے. جی مطلق حرام نہیں ہے، یعنی ہم یوز کر سکتے ہیں فلٹرز ان کے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ان کے جو فلٹرز ہے وہ تو صحیح نہیں ہے نا. جی جیسے کہ اگر ہم فلٹر کلر، اس میں اکثر جو فلٹر ہوگا یا تو وہ اگر کوئی تھوڑا بلیک ہوگا اس کو وائٹ لائے گا، یا ایسے ہی کوئی کتے کی شکل وغیرہ، ہم کیسے پھر اس کو بالکل. یعنی اس میں مسئلہ ہے ایک کہ اگر اکثر فلٹرز جو ہے نا اس میں، جیسے ہم کہیں گے 95% فلٹرز جو ہے وہ غلط ہی ہے، وہ ایسے ہی جانوروں کی شکلیں ہوتی ہے یا بالکل ایک انسان کو چینج کرتی ہے، اور ایک انسان چوز نہیں کر پاتا، خالی وہ برائٹنس یا کنٹراسٹ اس کو ٹھیک نہیں کرتا، بلکہ اکثر وہ اس کے وہ فیشیل فیچرز یا باقی چینج کرتا ہے. پھر ایک انسان انہیں پھر اسی اکثریت کے اعتبار سے ہی حکم لگے گا کہ نہیں استعمال کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں ہم تھوڑا بہت رکھتے ہیں یعنی گنجائش، کیونکہ کچھ فلٹرز ہو سکتے ہیں ایسے جس میں صرف کیا یعنی صرف وہ برائٹنس کا مسئلہ ہوگا، باقی کچھ نہیں ہوگا. اگر ایسے ہوں گے، ہم نے کنڈیشنر رکھا نا، اگر ہوں گے ایسے فلٹرز جس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں چینج نہیں ہوگی تو وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے بالکل وہاں پر، یا کچھ بہت سارے کم ہے آ سکتے ہیں لیکن بہت کم ہے،
وہ اگر میجورٹی ویسے ہی ہے تو ویسا ہی حکم لگے گا کہ نہیں استعمال کرنی چاہیے، سوائے ہم پھر بھی رکھیں گے اس میں تھوڑی سی گنجائش کی. اگر کوئی کہے گا دوبارہ کوئی نہیں پوچھے گا، وہ کہے گا دیکھو ان نے کیا کہا اس میں. تو اسی لیے میں نے وہ تھوڑی سی گنجائش رکھی. اگر ایسا فلٹر ہے کوئی جس میں وہ کوئی حرام کا آسپیکٹ نہیں ہے تو جائز ہے، لیکن جیسا کہ آپ بول رہے ہیں کہ اس میں ایسے فلٹرز زیادہ نہیں ہیں، بالکل کم ہے، تو ایک انسان کو بچنا ہی چاہیے اس میں. جیسا کہ آپ نے اس میں یہ بھی کہا تھا ایک پوائنٹ کہ بہت سارے بھائی بہن بریک اپس ہوئے تھے اور وجہ یہی بنی تھی کہ پیچ اپ ہوا اسنیپ چیٹ سے. میرا بھی ایک دوست ہے، مطلب نام میں نہیں لوں گا ان کا، کہ جب میں نے اس سے بات کی اسنیپ چیٹ کے ریلے اس وقت مجھے پتا چلا کہ ایک فتنہ ہے یہاں پر. اس نے بھی کہا کہ میں اس گرل سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کہاں پر؟ انسٹاگرام، واٹس ایپ نہیں، اسنیپ پر ہم ملے، اسنیپ چیٹ پر ہم ملے. مطلب ایک منبع یہی بن ہاں بالکل، یہ اسنیپ چیٹ پر وہ ملے، کیونکہ ہم کسی کو بھی کسی کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، یوزر نیم آئی ڈی پتہ کر لیا تو بات کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے اس میں کہا کہ 24 آورس کے بعد میسیج پھر ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن اب مسئلہ ہے کہ ہم جب اپوزٹ جینڈر سے بات کریں گے، اس کے ہمیں ایک وے آؤٹ ہے. انسان تو فطرتی طور پر یہ اپوزٹ جینڈر سے بات کرنا چاہتا ہے، تو کیا رولس ہیں، ریگولیشن رہے گی پھر اس میں جو ہے نا انٹریکشن ود اپوزٹ جینڈر، تو اس میں ایک انسان کو جیسے پہلے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ خلوہ جس کو ہم بولتے ہیں اسلام میں، یعنی سیکلوژن، وہ باقی کوئی وہاں پر نہیں ہوگا انسان، صرف یہ دو ہی ہوں گے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یا ایک مرد اور ایک عورت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مرد اور عورت خلوت میں ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. ایک بک ہے، وہ بہت اچھی بک ہے، عربک میں ہے، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، اس کا نام ہے عمدۃ المرأہ. وہ میں پڑھا رہا ہوں وہاں IICS میں، اور بھی کچھ پڑھاتے ہیں اس کو بائی کچھ. تو وہ عمدۃ المرأہ میں ایک جو مؤلف ہے نا ان نے ایک باب لکھا ہے اوپر کی، وہ اصل میں عورتوں کے لیے ہے. پھر باب اسی طرح سے چیپٹر ہیڈنگ ہے اوپر کی، جب تم کسی مرد کے ساتھ خلوت اختیار کرتی ہو تو تمہارے ساتھ تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے. تم کیا ایکسپیکٹ کرتی ہو شیطان سے؟ وہ خیر کی دعوت دے گا تمہیں؟ نہیں، وہ شر کی طرف بلائے گا. تو خلوہ سے ایک انسان کو بالکل بچنا چاہیے کہ وہ کسی غیر محرم جو ہوگا اس کے ساتھ وہ خلوہ اختیار نہیں کرے گا جہاں پر تیسرا کوئی شخص موجود نہ ہو. اور وہ تیسرا فاسق نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ بھی انہیں کی طرف فاسق ہوگا تو وہ ان کو ابھارے گا کہ کرو ایسا یا باقی کرو غیر شرعی کام. تو خلوہ جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے ریئل، جس کو ہم بولتے ہیں ریئل ورلڈ میں خلوہ، اور دوسرا ہے ورچوئل، یعنی یہی اسنیپ چیٹ میں یا باقی جو باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان میں یا واٹس ایپ میں. تو جو ورچوئل خلوہ ہے نا، اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں یہ بھی ڈینجرس ہے، کیونکہ اس میں ایک انسان جو ہے وہ سیف فیل کرتا ہے. وہ کہتا ہے شیطان کہاں سے ایک انسان کو حملہ کرتا ہے؟ جہاں سے اس نے لیسٹ ایکسپیکٹ کیا ہوگا. جہاں ایک انسان امن محسوس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں تو زیادہ خطرہ نہیں ہے، وہیں پر اس کو شیطان حملہ کر سکتا ہے. تو یہی ہے، اس میں زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے. یہ کہے گا اس میں تو ایشو ہی نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھی ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب یہ خلوہ اختیار کریں گے، چیٹ شروع کریں گے، پھر انہوں نے حدیث سے شروع کیا ہوگا اور لاسٹ میں یہ حرام اور باقی چیزیں اس میں باتیں کر رہے ہوں گے. تو اس میں ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو اوائڈ کرنا ہے. بالکل میں نے غیر محرم کے ساتھ کیوں اس کو بات کرنی ہے؟ جیسے ایک انسان، میں چل رہا ہوں جیسے سڑک سے، کوئی عورت وہاں سے آ رہی، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس سے بات کروں گا؟ صحیح، ٹھیک ہے. تو پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں انٹریکشن میں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ، وہ ہے کہ اس کو اوائڈ کرو جہاں تک ہو سکے. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے، تبھی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ہم بات کریں گے، چاہے آف لائن یا چاہے آن لائن، چاہے اسنیپ چیٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس میں تو جب نیسیسٹی ہو، ضرورہ اس کو بولتے ہیں. اور ضرورہ کس کو بولتے ہیں؟ ضرورہ یعنی جب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، اب بات کرنی ہی کرنی ہے، وہ کسی دوسرے طریقے سے وہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل کالج میں پڑھتے ہیں ہمارے بچے بچیاں، اب اس کو کچھ چاہیے، اسائنمنٹ تھا اس کا، نوٹس چاہیے. اب کسی کے پاس، اس نے لڑکوں کے پاس ٹرائی کیا لیکن نہیں ملے، یا لڑکی کوئی تھی اس کو نہیں ملے. اب بالکل اس کو پتا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا یا فیل ہو جاؤں گی اس سبجیکٹ میں، تو پھر اب اس کو نیسیسری ہے کہ یہ، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ایگزام فیل ہونے پر اپنی، میں ہمارے اس ماحول کے لحاظ سے نیسیسٹی جو آپ نے کہا نا کہ اگر کیا ایگزام میں پاس ہونے کے لیے اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو بدکاری ہو گئی اور باقی حرام. لیکن اس کو صرف مانگنے ہیں نوٹس بس،
کہ میں نے آپ سے بھی دیکھے کہ اس کی اسٹارٹ ہو ہاں اسٹارٹ ہو گیا نوٹ سے اس سے اسٹارٹ ہوا کاپی سے بک سے تو پھر بات شروع ہو گئی. ہاں ہم نے کہا نا کہ اس میں لمٹس ہے, ہمیں ان کو رولز اور ریگولیشنز فالو کرنے ہیں. اگر نہیں کرے گا پھر کوئی لمٹس کے پار ہو جائے گا, پھر اگر اس کو بیماری لگ گئی تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن یہ رولز اور ریگولیشنز جو ہے تو پہلا ہے نیسیسٹی, بہت ہی ضروری ہونا چاہیے. اور دوسرا جو ہے ناٹ ایکسیڈنگ دا لمٹس, یعنی اب نیسیسٹی ہے, جتنا لمٹ ہے یہ مانگنا ہے اور بس, پھر بات بڑھانی. ہاں بات بڑھانی نہیں ہے, کیونکہ شیطان چاہے گا کہ یہ اس کے ساتھ یعنی بات کرے, بات بڑھ جائے. صحیح. اور اسی طرح سے ہے تیسرا پوائنٹ ہے اس میں, وہ ہے کیپنگ دا باؤنڈریز, یعنی جو بھی آپ کا کریکس آف دا میٹر ہے نا اس کے ساتھ لگے رہنا ہے, بس اپنا کام ختم ہو گیا اور ختم, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے چوتھا پوائنٹ جو ہے اس میں وہ ہے ڈونٹ گو پرسنل نہیں ہونا ہے. اب کھانا کیا پکایا تھا گھر میں, کھانا کھایا, باقی سو گئے یا سو گئی, تو ایسا یہ بالکل حرام ہے. پھر اسی طرح سے جو ہم نے پہلے ہی کہا تھا وہ ہے اوائڈ ایز مچ ایز پاسبل, اوائڈ کرنا ہے جتنا بھی ہو سکے, اوائڈ کرنا ہے. کوئی ایسا بھی ہوگا وہ کہے گا کہ میں فیل ہو جاؤں گا لیکن اس میں نہیں جاؤں گا, وہ بالکل اس کو ہم بولیں گے عظیمہ, اس کو اللہ تعالیٰ اس میں اجر دے گا. انٹریکشن جو ہے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, تو ان رولز اور ریگولیشنز کا خیال رکھنا ہے. اور کبھی بھی ایک انسان کو اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھنا ہے. جس نے اپنے آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے سیف سمجھا نا, وہ شیطان کے پہلے ٹریپ میں پھنس گیا. سیف نہیں ہے سمجھنا ہے خود کو, ہمیشہ ایک انسان کو احتیاط کرنا ہے. اور ہمیشہ شیطان جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوہ عدوا, اس کو اپنا دشمن بنا لو, اس کو اپنا دشمن سمجھ لو, ٹھیک ہے. وہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عدو مبین ہے, بڑا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. اس نے چیلنج کیا ہے ہمارے بارے میں رب سے کہ میں ان کو ضرور یعنی آپ کی راہ سے ہٹاؤں گا. تو اس بارے میں یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ان کنڈیشنز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. تو جیسا کہ آپ نے بولا کہ یہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بات کرنا اسنیپ چیٹ پر, یہ اوائڈ ہی کرنا چاہیے, چاہے اسنیپ چیٹ ہو یا باقی سوشل پلیٹ فارمس ہو, اس میں بھی یہ اوائڈ ہی کرنا چاہیے. اب لیکن مسئلہ ہے کہ جو اسنیپ چیٹ ہم چلاتے ہیں بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ اسنیپ لینا. کوئی کہے گا میں اب اسنیپ نہیں لیتا ہوں, میں خالی میسیجز کرتا ہوں, ایسے. اب میں کہوں گا کہ پھر وہ اسنیپ چیٹ پر نہیں رہے گا زیادہ ٹائم, کیونکہ مین جو اس کا فوکس ہے یہ اسنیپ ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرسنل انفارمیشن شیئر ہو جاتی ہے, جس سے ایک وجہ یہ بھی بن جاتی ہے انٹریکشن کا. جیسے کہ اگر ہم کسی جگہ گئے تو ابھی ہم نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے, جیسے کسی نے پیزا آرڈر کیا, ابھی پیزا آیا تو پہلے ہی اسنیپ لے گا, یا کوئی انسیڈنٹ تھا, تو اس وجہ سے یہ انفارمیشن شیئر ہو جائے. تو اس کی کیا رولنگس رہیں گی؟ ہم اس میں یعنی یہ صحیح بات ہے کہ پھر ایک انسان جو اسنیپ چیٹ کا یوزر بنتا ہے وہ پیسیو یوزر نہیں رہ سکتا. جیسے میں فیس بک, جب میرا فیس بک اکاؤنٹ تھا, میں کبھی یعنی 3 مہینوں کے بعد ایک بار اس میں پوسٹ کرتا تھا. اس میں رہ سکتا ہے کہ انسان ایسے ہی گوسٹ یعنی یوزر جو کسی کو پتہ نہیں چلتا. جتنا مجھے پتا ہے ایٹ دا اینڈ آپ نے چھوڑ دیا پھر. ہاں میں اب استعمال نہیں کرتا, لیکن سوچ رہا ہوں کہ شاید دوبارہ کھولوں اس میں اکاؤنٹ, کیونکہ اس میں بھی کچھ فوائد ہے. لیکن میں نے بہت دیر ہوئی اور میں نے کچھ مس آؤٹ نہیں کیا. کسی کو لگتا ہے نا پھر مس آؤٹ کریں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا. رہ گئی یہ بات, اسنیپ چیٹ ہو یا چاہے باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہو, تو یہ ہے ایک انسان کو کہ شیئر کیا کروں اس پہ. وہ ہم یعنی آگے بھی ہمیں آ سکتا ہے اس میں کچھ چیزیں جس کے بارے میں ہم بات کریں گے, کیا شیئر کریں گے اس میں. لیکن جو پرسنل انفارمیشن ہے اس کو ایک انسان کس حد تک جائے گا, ٹھیک ہے. ایک انسان کہیں پر گیا انجوائے کرنے کے لیے, پھر وہاں کچھ اچھے سے پھول تھے یا کچھ اچھی سینری تھی, اس پہ فوٹوگراف لیا اور چڑھایا تاکہ جو اس کے فرینڈس ہوں گے, ریلیٹیوز ہوں گے, وہ دیکھیں گے, وہ انجوائے کریں گے اس کو, وہ گھر میں اس کو دیکھیں گے جیسے کہ وہ خود ہی گئے ہوں گے وہاں پر. تو ایسا کر سکتا ہے, لیکن پھر اس کو اپنی زندگی کا ایسے حصہ بنانا جیسے کوئی بچہ اس کے ساتھ ہو, کچھ کھاتا ہے خود اس کو بھی دیتا ہے, ایسا نہیں ہے. اتنا امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے اس کا. اور پھر ایک وجہ جو ہے نا, جو ایک بالکل اسلامک کانسیپٹ ہے اور یہ ہمارے عقیدے کا بھی حصہ ہے, وہ ہے نا نظر لگ جانا. نظر لگتی ہے, ایول آئی, یہ ہے بالکل جو سائنس ہے یا باقی یہ اس کے ڈومین سے باہر ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو سائنس ہے اس کے علاوہ بھی باقی جو میتھڈز ہے, جو پروفس ہے, اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ ہے کہ ایول آئی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ثبوت کے لیے ہم سائنس کے محتاج نہیں ہیں. تو ایول آئی پھر کیسے لگتی ہے, اس کی ایک وجہ ہوتی ہے نا کہ یہ لوگوں کو ہر اپنی پرسنل چیز دکھاتا ہے. کوئی کچھ کھا لیا تو پہلے اسنیپ چیٹ پر اس کا اسنیپ,
کہیں پر کوئی اچھی یعنی کچھ ہیپی اوکیزن ہوگا تو پہلے سنیپ ڈالا وہاں پر. تو پھر ایک انسان کو جب یعنی غم آتے ہیں زندگی میں, ٹھیک ہے, یا کوئی کام اس کا پورا نہیں ہوتا, پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. اس کا یہی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ یعنی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے شیئر کیا تھا اسنیپ چیٹ پر, یا اسی طرح سے کوئی بک شروع کی کسی نے, فوٹوگراف لیا اور پھر چڑھایا اسنیپ چیٹ پر, میں یہ بک پڑھ رہا ہوں, پھر وہ نہیں پڑھے گا, اس کے بعد اس کو مل گیا اپنا وہ ڈوپامین ہو گیا اس کا رش, تو وہ ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی یعنی کیا بولتے ہیں اس کو, زیادہ ہی انہوں نے ترقی کی ہوتی ہے اس میں فسق میں, نافرمانی میں, وہ پھر اپنے فیملی کے ساتھ جو ہوتے ہیں نا ان کے پرسنل مومنٹس وہ شیئر کرتے ہیں. جیسے کسی کی بیوی ہوگی, کسی کا بیٹی ہوگی, کسی کی یا ماں ہوگی, وہ پھر ویوز بڑھانے کے لیے یا اپنی اسٹریک کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. باتھ رومس میں جائے گا اور وہاں پر فوٹوگرافز اٹھائیں گے, صحیح, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو پھر بہت ہی زیادہ خطرناک چیزیں ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں کہ میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ سڑک پر نہیں ہونے چاہیے. یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لباس ہے, وہ لباس ایک دوسرے کو وہ اس کے عیب چھپاتا ہے, ایک دوسرے کے لیے پردہ بنتا ہے, وہ اس کو اسنیپ چیٹ پر نہیں ڈالتا. میں نے آج سے بہت سال پہلے میں نے دیکھا تھا کہ ایک جو فرینڈ سرکل میں نہیں تھا, وہ ہمارے سینئرز میں تھا کالج میں, پھر کالج کے بعد اب فیس بک پہ بھی تھا وہ, تو انہوں نے کیا کیا تھا, شادی ہو گئی نا اس کی, اس نے فوٹو چڑھایا تھا فیس بک پہ اپنی بیوی کا, اسی جو دلہن کے ڈریس میں وہ تھی, ڈائریکٹ فوٹو چڑھایا تھا, لیکن خود وہ نہیں تھا اس میں فوٹو میں, اس نے صرف اس یعنی کندھا پکڑا ہوا تھا, لیکن فوٹوگراف نہیں تھا, خالی چڑھایا تھا دلہن کا. وہ اتنا بے غیرت تھا. تو ایسا بھی ہوتا ہے نا پرسنل مومنٹس, تو یہ بالکل اس میں بھی ہمیں ایک تو شیئر کر سکتے ہیں اگر کوئی اب یوز کرتا ہے, جیسے ہم نے پہلے ہی کہا نا کہ فتنوں سے اس کو لگے گا کہ میں بچوں گا, فتنوں میں نہیں پڑھوں گا, تو وہ کر سکتا ہے شیئر, لیکن ود ان لمٹس. اور جیسے آپ نے کہا کہ پھر یہی شیئرنگ جو ہے وہ ریزن بنتی ہے, پھر وہ چیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں بالکل. اور اسنیپ چیٹ ہو یا باقی جب فلٹرز بھی اس نے استعمال کیے ہوگے تو یہ زیادہ ہی خوبصورت لگتا ہے یا لگتی ہے, تو زیادہ ہی اٹریکٹیو ہوتا ہے, دوسروں کو اٹریکٹ کرتا ہے, پھر یہی ریزن بنتا ہے پھر حرام کا. تو صدًا لذریعہ کی جو ایول ایکشنز ہیں ان کے مینز جو ہوتے ہیں ان کو بند کرنے کا جو ایک قاعدہ ہے, اس کے تحت ہم کہیں گے کہ ایک انسان کو ایسی پرسنل چیزیں یعنی شیئر نہیں کرنی چاہیے, سوائے وہ چیزیں جس سے کوئی اس کی پرسنل مومنٹ شیئر نہیں ہوتی ہو. یا اگر کرے گا شیئر, جو ہم نے کہا تھا نا کہ کچھ جو ہوتا ہے پاسورڈ پروٹیکٹ ہوتا ہے, جو باقی کوئی نہیں دیکھتا, صرف اس کی فیملی ممبرس ہوں گے یا کچھ ریلیٹیوز ہوں گے, تو وہ کر سکتا ہے. لیکن باقی خاص طور پر جو فیمیلز ہو گئی, فیمیلز کے بارے میں ہے نا پردے کا اہتمام کرنا ہے, غیر محرم نہیں دیکھنے چاہیے ان کو, تو اس کا بھی ان کو خیال رکھنا ہوگا. ٹھیک, لیکن اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل میٹ اپ جو ہو گیا اس پر بھی ایک امپیکٹ پڑ گیا, کیونکہ ریسنٹلی میرا ایک دوست کہہ رہا تھا مجھے کہ میں نے اس کے فرینڈ کے متعلق کہا تھا کہ وہ آج کیا کر رہا ہے, تو اس نے کہا کہ وہ پڑھتا ہے آج بہت. میں نے اس کو کہا کہ کیسے آپ کو پتہ چلا, آپ نے تو اس سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کو 1 مہینے سے میں نے نہیں دیکھا اس کو. اس نے کہا کہ اس نے کل ہی اسنیپ چڑھایا تھا نا, وہ ٹیبل کے پاس وہ پڑھ رہا تھا, مطلب 1 مہینے تک وہ اسے نہیں ملا, لیکن اس نے خود ہی اس پر جج کیا کہ وہ ابھی پڑھ رہا ہے. یعنی کہ اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم فیلنگس کو بھی اس سے مطلب لے سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک فیچر ہے اس میں کہ اگر ہم نے کوئی سٹوری اس نے اپلوڈ کی, ایک ویو تو اگر آپ نے اس پر دیکھ لیا, ایک ویو آ گیا, اگر اس نے دوسری بار ویو کیا نا, جس نے وہ سٹوری چڑھائی تھی اس کو وہ نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے کہ اس نے 2 بار وزٹ کیا آپ کی سٹوری پر. یہ بھی پھر یہ ایک لڑکا مجھے بول رہا تھا, کیونکہ یہ انفارمیشن مجھے انہیں اسنیپ چیٹ یوزر سے زیادہ مل گئی, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اس کو ایک بار کہا ذرا پھر سے دیکھا یہ کیا تھا, اس نے کہا نہیں. اس نے کہا, میں نے کہا کیوں, مطلب کیوں نہیں دکھائے گے؟ اس نے کہا کہ اگر میں نے پھر سے دیکھا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے میری سٹوری 2 بار دیکھی, دیٹ مینس کہ یہ مجھے تھوڑا پسند کر رہا ہے. مطلب ہم ورنہ تو ایسا نہیں تھا, فیلنگس خود ہی شیئر ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اس میں یہ ہے کہ ایموجیز جو اس میں ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ اگر جو ہارٹ ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ہارٹس ہوتے ہیں, ہم کرتے ہیں نا ہارٹ سینڈ ریڈ کلر کا, وہ بھی اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتا ہے. اگر ہم نے پنک ہارٹ کیا سینڈ, دیٹ مینس کہ اس سے نمبر 1 بیسٹ فرینڈ. اگر ہم نے ایک اور ہارٹ کی, یعنی ہارٹ کے ٹائپس ہے اس میں ایموجیز میں, کہ مطلب یہ خود ہی اگر ہم نے یہ ہارٹ سینڈ کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا, اگر یہ والا بھیج دیا تو یہ. دیٹس وائی کہ یہ باقی سوشل میڈیا نیٹ ورک سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے,
اور دیٹس اسی لیے اس پر جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو فیچرز ان میں نہیں ہے واٹس ایپ فیچرز فیس بک انسٹاگرام تو اس پہ بہت سارا خیر ہے، لیکن اس میں میں نے دیکھا کہ 90% جیسے آپ نے بھی کہا بہت زیادہ شر اس میں ہے. اس لیے میں یہ بات بھی یہاں پر آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ اب انفارمیشن کے ریلیٹڈ بات ہے کہ اب شیئرنگ میں کیا ہم اس میں یہ شیئر کر سکتے ہیں، مطلب جیسے آپ نے کہا کہ شیخ عاصم الحکیم حافظہ اللہ نے اپنی بھی اس پر ہے، اپنی بھی چینل اس پر ہے، اپنا اکاؤنٹ ہے اس پر، کیا ہم اس پر پھر اسلامک چینلز وغیرہ بنا سکتے ہیں یا اسلامک کنٹینٹ شیئر کر سکتے؟ اس میں کیا ہمارے رولس ہے ریگولیشن ہونی چاہیے؟ یعنی اصل میں بنیادی یہی تھا نا کہ اگر اس میں کوئی یوزر نہیں ہوتا تو ہم بھی نہیں جاتے اس پہ، لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ اس پہ ہے، وہ اس کے یوزرز ہے. صحیح. تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ یعنی جو اپرچونیٹیز ملتی ہے اس کو مواقع ملتے ہیں تو ان کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے. جب اسنیپ چیٹ پہ ہے ہم نے یوزر بیس کے بارے میں کہا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ انڈیا سے ہی سب سے نمبر 1 جو ہے یوزرز جو ہے تو وہ یوزر بیس ہے کہاں؟ انڈیا میں. تو اسی لیے علماء جو ہے یا دعات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس موقع کو بھی غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے اللہ نے ایک انسان کو ہدایت دی تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی بہت بڑی فضیلت ہے اس میں کہ اگر ایک انسان گائیڈ ہو گیا، صحیح راستے کی طرف آ گیا تو ہمارے لیے ایک بہت بڑے اجر کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ ہدایت کی طرف آتا ہے. تو اس لحاظ سے یعنی علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر وہاں پر شر پھیلا رہے ہیں آپ وہاں خیر پھیلاؤ، لیکن وہ نیگیٹو امپیکٹ جو ہے ان کا آپ پر اثر نہیں پڑنا چاہیے. اگر آپ کو لگے گا کہ میں خیر پھیلا رہا ہوں تھوڑا لیکن مجھ پر شر کا زیادہ اثر ہو رہا ہے تو پھر اپنے آپ کو شر سے بچانا ہے. تو یہ بات ہے. اب ہم شیئر کر سکتے ہیں، وہاں پر شیئر کریں گے کانٹینٹ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہاں وہاں پر اس کا اچھا امپیکٹ پڑے گا، لیکن وہ وہی ہے کہ ایک انسان اوتھینٹک انفارمیشن شیئر کرے گا اور ریفرنس کے ساتھ شیئر کرے گا، اور جو اسکالرز جو ہیں ہمارے ان کا شیئر کرے گا، کسی گمراہ کسی ڈیویئنٹ کا شیئر نہیں کرے گا، اور جو ایسے ہی ڈیبیٹس میں نہیں پڑے گا، ایسی کچھ کنٹروورشل چیزیں نہیں جن کے بارے میں گنجائش ہے کہ علماء کے آ رہا ہے اس میں ڈفرینٹ، وہ اس کو ایک ہی رائے کو لے کے پھر لوگوں کو اسی پہ ہانکنے کی کوشش کرے گا. ایسا نہیں کرے گا تو وہ کر سکتا ہے. اس میں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ان چیزوں سے. پھر تو اس کا مطلب ہے لیکن ریگولیشنس رولس ہیں، ہاں رولز اینڈ ریگولیشنس کے تحت بالکل. یہ ریسنٹلی مجھے ایک بھائی بول رہا تھا کہ میں ریلس اپلوڈ کرتا ہوں، میں تو نارملی ریلس اپلوڈ کرتا ہوں شارٹ، میں کوئی عالم وغیرہ نہیں ہوں، لیکن میں تھوڑے ریمائنڈر وغیرہ کبھی کبھی دیتا ہوں، جتنا مجھے علم ہے اس مطابق میں دیتا ہوں. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسنیپ چیٹ پر بھی ریلس اپلوڈ کرے یا انسٹاگرام پر ریلس کر سکتا ہے اپلوڈ؟ وہ کس کی ریلس کرتا ہے؟ خود اپنی ہی ریلس وہ اپلوڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل کبھی کبھار ریل ایسی بھی ہوتی ہے، میں نے وزٹ کیا اس کے اکاؤنٹ، وہ چل رہا ہے ایسے ہی راستے پر، بیک گراؤنڈ میں نشید چل رہی ہے. ایک تو یہ، دوسری ٹائپ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار وہ نارملی ایک ایڈوائس دے رہا ہے لوگوں کو کسی کے ریلیٹڈ، پیرنٹس کے ریلیٹڈ یا کوئی بھی اچھی بات ہوگی تو وہ ویسے وہ شیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں مسئلہ ہے ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی بلغوا انی ولو آیہ، یعنی تبلیغ کرو مجھ سے، یعنی جو میں نے کہا وہ لوگوں تک پہنچا، اگر ایک ہی آیت بھی ہو یا حدیث ہو یا اس میں سب کچھ آتا ہے یا اچھی بات ہو وہ شیئر کر سکتے ہیں. لیکن رہ گیا وہ کہ وہ چلے گا سڑک سے اور پیچھے سے بیک گراؤنڈ نشید رکھے گا، وہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک انسان کو لگتا ہے کہ میں کوئی یعنی فرشتہ صفت انسان ہوں. جیسے میں چل رہا ہوں سڑک سے، جب نشید لگے گی نا اس کے پیچھے تو زیادہ ہی مزہ آتا ہے خود کے چلنے کو دیکھنے. جب میں دیکھوں گا خود کی ویڈیو، یا جب ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو اس میں اس کو کیا بولتے ہیں جو ہم آگے رکھتے ہیں اس میں اسٹارٹنگ ہائی لائٹس. ہاں ہائی لائٹس. تو انسان کہتا ہے یہ میں تو بہت ہی اچھا دکھ رہا ہوں اس میں، تو اپنے آپ کے ساتھ اس کو زیادہ پھر محبت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. شیشے پر جب دیکھتا ہے گھر میں تو اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن خود کا ویڈیو اس کو اچھا لگتا ہے. تو ایک انسان کو جتنا ہو سکے اوائڈ کرنا چاہیے، پہلے ہی لائم لائٹ میں نہیں آنا چاہیے. پھر جب علم میں آگے جائے گا اور ایج بھی بڑھ جائے گی، پھر اللہ کے ساتھ تعلق بھی بڑھ جائے گا، تو پھر وہ بہت حد تک بچ سکتا ہے.
ورنہ وہ پھر ریاکاری کا یا پھر عجب کا وہ کہتا ہے میں ہوں اور باقی کسی کو کچھ نہیں آتا, مجھے زیادہ یہ لائکس آتے ہیں یا باقی ہارٹس آتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے ہارٹس آتے ہیں, پنک اور باقی چیزیں. تو ایک انسان کو بچنا چاہیے. اسکالرس کا شیئر کرے گا, ان کے شارٹ کلپس بنائے گا, وہ شیئر کرے گا, اپنا جتنا ہو سکے اوائڈ کرے گا. لیکن اگر اب کرے گا, اس کو اپنے دل پر بہت ہی کنٹرول ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں ریاکاری میں نہیں چلا جاؤں گا یا پھر کسی فتنے میں نہیں چلا جاؤں گا, تو کر سکتا ہے, لیکن آتھینٹک انفارمیشن اور ٹو دا پوائنٹ اور باقی اور فضولیات علم ہے تو پھر مسائل میں اس کو زیادہ دخل نہیں. ہاں, مسائل میں دخل نہیں دینا ہے بالکل. جو نصیحتیں ہوتی ہیں اور ساتھ ریفرنس کے ساتھ, اپنا کچھ نہیں کہ مجھے اس ایسے سمجھ آیا اور باقی, تو پھر وہ ورنہ گمراہی کی طرف میرے دعوت دینے والوں میں سے بن جائے گا. ایٹ دا اینڈ تو یہ ابھی ہمارے جو کڈس ہے یا جو ٹین ایجرز بھی ہیں وہ بھی اس کو بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں, تو اس میں پیرنٹس کا کیا رول ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ اس میں 24 آورس تک ہی میسیج رہتی ہے, پھر ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. تو ایک چیلنجنگ ہے پیرنٹس کے لیے کہ پھر چیک کرنا اپنے بچوں کو کہ ان نے کیا کیا تھا, کیونکہ یہ ڈس اپیئر ہو جائے گا. بالکل. یعنی جو آج ہمارا ٹیکنالوجی کا جو ریولوشن آ گیا ہے آج, یا یہی انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس میں بہت سارے ایپس ہیں. تو جو پیرنٹس ہیں وہ بہت ہی انفارمڈ ہونے چاہیے اس بارے میں. وہ جو آج سے پہلے جب 20 سال جائیں گے یا 30 سال, ایسا نہیں تھا نا. آج ایک انسان جو ہے نا, جو پیرنٹس ہے خاص طور پر, ان کو اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. وہ جو جنریشنل گیپ ہوتی ہے اس کو کم کرنا ہے, تاکہ جو بچے ہیں ہمارے وہ ہمیں ہی اپنا رول ماڈل سمجھے. وہ ہمیں ایسا نہ, ان کے ذہن میں ایسا کانسیپٹ نہ آئے کہ یہ اوبسلیٹ ہے یا ہم ہمارے رول ماڈل نہیں بن سکتے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جیسے یہ جو بھی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, ان کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہوگا ایز پیرنٹس. آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی, میری ہوئی ہے, میرے 2 بچے ہیں, تو مجھے اس کے بارے میں دیکھنا ہے. جیسے میں اس میں نوٹس پریپیئر کر رہا تھا, تو میرا بیٹا ہے حسین, تو میں نے اس کو بھی کہا ذرا اس پہ لکھو کچھ, اور میں نے اس کو آج سمجھایا. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ حدیث کی 2 قسمیں ہیں, صحیح اور ضعیف. اسے یاد رکھا, پھر اس کو پتہ چلتا ہے نا, ہاں یہ نئی کچھ چیز ہے. جب پھر وہ بڑا ہو جائے گا تو وہ انشاءاللہ وہ سمجھے گا کہ ہاں جو میرا باپ ہے میرے لیے رول ماڈل ہے, ہاں اس کو بھی پتہ ہے اس ٹیکنالوجی کے بارے میں. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, مومن کو ایک ہی سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, ایک بار اگر غلطی ہو گئی, لیکن مومن جو ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, اور مومن جو ہے وہ دانا ہوتا ہے, وائز ہوتا ہے. وہ جو بھی سچویشن ہے وہ اس میں چلنا جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو یہ چیلنج کی سچویشن ہے, چاہے جو اسنیپ چیٹ ہو یا باقی, پیرنٹس کو بالکل اس کے بارے میں علی وجہ البصیرہ یعنی نالج بیسڈ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی. یا تو وہ خود پڑھیں گے یا پھر علماء کے پاس جائیں گے, جو اس علماء کو بھی یعنی اس بارے میں پتہ ہے. جیسے ہمارے علماء ہیں نا, جو بھی ہے, جو بڑے بڑے علماء ہیں جن نے جو مدینہ سے پڑھ کے آئے ہیں یا باقی جگہوں سے, وہ ایکسپیرینسڈ بھی ہے. جیسے آپ ہی نے شاید پچھلی بار کیا تھا نا وہ IVF کے بارے میں, ڈاکٹر ظہور احمد ملک صاحب. تو IVF ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی. ہاں, ہم نہیں جاتے نا علماء کے پاس, ہمیں لگتا ہے کہ ان کو کہاں پتہ ہوگا اسنیپ چیٹ اور باقی, لیکن جب ہم جائیں گے نا پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کو بھی پتہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, جیسے ظہور احمد شاہ المدنی حفظہ اللہ, وہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب آپ فیس بک پر کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں, میں اس کے کمنٹس دیکھتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے, وہ دیکھتے ہیں, ہمارے علماء دیکھتے ہیں, یا باقی محمد رمضان زاہد المدنی یا باقی وہ ہے نا فیس بک پر. صحیح. یا باقی بھی ہے, تو علماء کے پاس جائیں گے, ان سے رہنمائی لیں گے, دین کو اپنے لیے گائیڈنس سمجھیں گے ہر ایشو میں. تو اور بچوں کی تربیت بھی کریں گے اس سے, تاکہ ہم ان کے لیے پازیٹیو رول ماڈلز بنیں. ہم ورنہ بچوں کو نصیحت کریں گے کہ ایسا مت کرو, خود ہم اسنیپ چیٹ پر ہوں گے اور ویسی ہی حرکتیں کرتے ہوں گے جس سے ہم دوسروں کو منع کرتے ہیں. تو اس سے بالکل ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, تبھی ہم اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کر سکتے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے بات کی وہ ریلیٹڈ تھا کہ جو پڑھے ہوئے پیرنٹس ہوں گے جو پڑھ رہے, لیکن اس میں بہت میکسیمم کیس ہیں جن نے نہیں پڑھا ہے, وہ الٹریٹ ہے. تو جو ہم ابھی بات کر رہے تھے, جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہوں گے وہ دیکھ سکتے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں, اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں, یہ کیسے ہمارے بچوں کو امپیکٹ کر رہی ہے. کچھ ٹولز بھی ہے جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں, کچھ ٹولز بھی ہے جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں.
جیسے وہ گوگل لنک ہوتا ہے ایک، اس میں وہ ساری فیملی ایک ساتھ پھر کو پتہ چلتا ہے کہ کون کیا موبائل استعمال کر سکتا ہے، کیا کر رہا ہے، اور کیا یعنی وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ سارا کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن جو پڑھے لکھے پیرنٹس نہیں ہوں گے، کم سے کم وہ کر سکتے ہیں کہ وہ پہلا پوائنٹ جو کہیں گے کہ مت استعمال کرو، اس کے بغیر بھی آپ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہو. جب اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اچھے سے، ان کو کوئی تنہائی محسوس نہیں ہوگی، وہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نہیں جائیں گے. اور اس بارے میں ایک انسان جو ہے وہ کم سے کم موبائل چیک کر سکتا ہے، اس نے کیا فوٹوگراف اٹھایا، کہاں سے، کن کے ساتھ اس کی دوستی ہے، کیا کر رہا ہے. تو اس کو کچھ لوگ جاسوسی کہیں گے، لیکن یہ اچھی والی جاسوسی ہے، یہ جائز ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں بالکل آیا ہے وعید قرآن میں بھی اور سنت میں بھی، لیکن کچھ جگہیں ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے غیبت کی. اسی طرح سے جاسوسی کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن بچوں کی تربیت میں یہ صحیح ہے، کیونکہ اگر نہیں کرے گا تو اس کا بہت ہی برا امپیکٹ پڑے گا. جو آنے والی ہماری جنریشن ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اور تبھی ایک انسان جو ہے جب دنیا میں اس کو کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، کوئی اپنی جو اس کو اپنے یوز کے لیے ہو، کپڑا ہو یا باقی، وہ دیکھتا ہے، اس کو بہت ہی پرکھتا ہے، اور دوسرے کے ساتھ مشورہ بھی کرتا ہے کہ کیسا کپڑا لوں یا کیسا جوتا لوں. تو کپڑے جوتے جو ہے اگر وہ خراب بھی ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرا خرید سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے بچے ہیں یہ ہمارا فیوچر ہے، اگر یہ تباہ ہو جائے گا تو اس کو ہم پھر بدل نہیں سکتے. تو جب ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلے گی تو ایک انسان کو اس کے لیے بالکل محنت دن رات ایک کرنا ہے، ایک انسان کو محنت کرنی ہے، سیکھنا ہے، چاہے اس نے کم پڑھا لکھا کیوں نہ ہو. جب علماء کے پاس جائے گا تو وہ اس کو سکھائیں گے، تربیت ہوگی اس کی، وہ اس کو کچھ یعنی ٹرکس بتائیں گے کہ کیسے تم اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھ سکتے ہو. تو یہ سیکھنا ہے بالکل. اس کے بارے میں یعنی کبھی اچانک اپنے بچوں کا موبائل چیک کرے گا کہ کیا ہو رہا ہے اس میں، تاکہ ان کو ڈیلیٹ کرنے کا موقع بھی نہ ملے. ٹھیک ہے، تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آخر میں آپ سے یہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا نصیحت رہے گی جو ابھی ہمارے بھائی یا بہنیں ہیں جو اسنیپ چیٹ یوز کر رہے ہیں، تو آپ کی کیا نصیحت رہے گی ان کے لیے؟ آخر میں یعنی نصیحت یہی رہے گی، جو ہمارے بچے بچیاں یا بڑے جو لوگ اسنیپ چیٹ استعمال کرتے ہیں، جو ہم نے یہاں پر کہیں کچھ باتیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں، ان کو یاد رکھیں، اور جب یاد رکھیں گے، ذہن میں رکھیں گے، پھر ان کو یعنی پریکٹس پہ لائیں، پھر تبھی ہے نا فائدہ. ورنہ ہم یعنی حجت قائم کر رہے ہیں اپنے آپ پر اور فائدہ کچھ نہیں مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر آخرت میں کہ کوئی تنبیہ کرنے والا آیا تھا تمہیں، لیکن تم نے پھر عمل کیوں نہیں کیا. تو یہ ایک بات ہے. اور دوسرا، چاہے اسنیپ چیٹ ہو، چاہے باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہو، ان کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ان کو اپنا خادم بنانا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے، استعمال میں لانا ہے. یہ چیزیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں دل میں جگہ نہیں دینی ہے، ان کا غلام نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہم انہی کے امپیکٹ میں آ گئے ہیں. ورنہ ایک انسان ود ان لمٹس استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہی فیئر آف مسنگ آؤٹ، شیئرنگ پریشر، وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ورچوئل لائف اب جی رہا ہے. جیسے یہ زندگی ہے گھر میں اس کی، یہ اس سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے کس کو؟ اسی آن لائن جو اس میں بھی اس کو پریشر آ جائے گا کیونکہ اس کے فرینڈس ہوں گے وغیرہ، جب وہ یہ ان کا سنیپ دیکھے گا. ہاں بالکل، سوشل پریشر اور پیئر پریشر جس کو ہم بولتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ہی کیا الگ سی مخلوق ہوں کہ میں استعمال نہیں کروں گا. تو یہی کرنا ہے ہمیں، یہی نصیحت ہے کہ یہ تھنگز ہے، اور باقی جو ہے آپ کے گھر میں پیرنٹس ہے، اور سب سے بڑا ہے وہ ہمارا کریٹر ہے اللہ، اور ہمارا قانون جو ہے وہ ہے اسلام. اس کو مد نظر رکھ کے ہی کوئی بھی قدم اٹھانا ہے ہمیں. جو بھی ہم کریں گے، چاہے ریئل ورلڈ میں ہو چاہے ورچوئل ورلڈ میں ہو، تو اس میں جب ہم ایسا کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بنیں گے، اور ہم انجوائے بھی کر سکتے ہیں. اسلام ہمارے جو انجوائمنٹ کے دروازے بند نہیں کرتا، لیکن صرف لمٹس رکھیں، اور لمٹس میں جب انجوائے کرتا ہے ایک انسان تو اس میں مزہ آتا ہے. ورنہ جانوروں کی سی زندگی بن جاتی ہے ایک انسان کی. تو سوشل میڈیا کوئی استعمال کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہاں مجھے پازیٹیو یعنی بینیفٹس ملتے ہیں اس سے، اور جو برے امپیکٹس ہے اس کے وہ میں ان سے بچ رہا ہوں، تو کرے استعمال ود ان لمٹس. لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ میں دن بدن اسی میں گرتا چلا جا رہا ہوں، گمراہی میں، ڈرگ ایڈکشن میں، حرام ریلیشن شپس میں، تو ایک جو دانا انسان ہوتا ہے، عقل مند انسان ہوتا ہے، وہ پھر ان چیزوں کو اوائڈ کرتا ہے جو اس کو برائی کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ یہاں پر آئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یہ عمل ہمیں قبول فرمائے.
اور جن بھائیوں کے ڈاؤٹس یا ایشوز تھے اسنیپ چیٹ کے ریلیٹڈ، ہمیں امید ہے کہ ان کو آنسر ملے ہوں گے، یا اگر کوئی ایسا بھی ایشو تھا جس پر ہماری نظر نہیں ہوگی یا جس پر بات نہیں ہوئی ہوگی تو وہ ہمیں کمنٹس میں اس کا ہم بتائیں گے، یا ای میل بھی کر سکتے ہیں، یا ہمارے نمبرات پر ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ ان کو پھر ہم ایڈریس کر پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔